بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جس مسئلے میں بات کروں گا اس کا تعلق بیسیکلی تو میڈیا سے ہے کہ میڈیا کس طرح رتھلیس ہو جاتا ہے، اور اتنا رتھلیس ہو جاتا ہے کہ کچھ مطلب کہ اس سے لوگوں کی جانیں بھی خطرے میں آ جاتی ہیں، آ سکتی ہیں، اور ایسے الزامات بغیر کسی تحقیق کے اور صرف یا تو کوئی انفارمیشن پرووائڈ کر دی جاتی ہے، ڈسٹارٹیڈ انفارمیشن، یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن اس قسم کی پروپیگیشن کی جاتی ہے، براڈ کاسٹ اس قسم کا ہوتا ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو بڑی خطرناک نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اور جب ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو آپ جائز کرنی چاہیے ان کے اوپر تو بڑی سخت سینسرشپ ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو میڈیا سے ایک اور شکایت یہ ہے کہ آپ آج کل کا جو ہمارا میڈیا، جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں خاص طور پہ، کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں بے شک اچھال لیں، کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے اوپر غداری جیسے سنگین الزامات لگا دیں، ان کو را کے ساتھ جوڑ دیں، ان کو انڈینز کے ساتھ جوڑ دیں، اور ان میں آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا لیں تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، بیکاز ہمارے ڈیفیمیشن لاز انفارچونیٹلی بہت ہی کمزور ہیں، اور ہمارے ملک میں اس قسم کے الزامات لگا کے آپ کو بڑی آرام سے چھٹی مل جاتی ہے، جبکہ باہر کے ممالک میں، خاص طور پہ برٹن میں، بہت زبردست اس قسم کے لاز ہیں، اور ہمارے ملک میں اس قسم کے ریفارمز کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ سو ارسپانسبل جرنلزم آپ جتنی مرضی کر لیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال لیں، جو مرضی فتوی بازی کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی رپورٹنگ اس قسم کی کرتے ہیں کہ جو کچھ بڑوں کو یا کچھ انفلوئنشل لوگوں کو ناراض کر دیتی ہے، تو وہاں پہ آ کے سینسرشپ ہو جاتی ہے، اور وہ باتیں آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اینی ہاؤ، اس وقت میں میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے، جو خاص طور پہ یہ جب جنرل عاصم باجوہ صاحب کے کیس کے ریلیٹڈ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ جو ہمارے ساتھ پہلے کام کرتے تھے احمد نورانی صاحب، تو انہوں نے یہ سٹوری کی، تو اس کے بعد وہ ظاہر امریکہ میں آج کل ہوتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے یہ سٹوری کی، اور اس سٹوری کے اوپر بہت سا شور مچا، اور امیڈیٹلی ان کے بارے میں جو بھی کچھ کہا گیا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جرنلسٹ کی ایسوسیشن اور دوسری ہیومن رائٹس اور کچھ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے ریئیکٹ کیا کہ کم از کم آپ اس طرح غداری کے فتوے مت لگائیں، آپ کا جو بھی کوئی چیز ہے آپ ان لیگل کورس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ پروسیڈ کریں۔ لیکن اینی ہاؤ، میں بات یہاں پہ کروں گا اپنے بارے میں اس لحاظ سے کہ جی اس میں بعد میں تھوڑے عرصے بعد اس کے سٹوری کے بعد انفارچونیٹلی ARY کی طرف سے بہت سیریس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، جس میں جنگ گروپ کو ملوث کیا گیا، پھر PMLN کا نام لے لیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ انفارمیشن جو ہے یہ انڈیا میں دی گئی، یعنی کہ جو SCCP سے انفارمیشن نکال کے انڈیا کو دی گئی، اور اس کا ریزن یہ دیا گیا، بھارت کا ایک میجر ہے جو مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو پروگرامز اپنے میسیجز کرتا ہے، اور اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے، اور پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتا ہے وہ شخص۔ تو اس نے احمد نورانی کی سٹوری کے آنے سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے 25 جولائی کو شاید اس نے اپنا ایک ویڈیو لاگ کیا، اور اس میں اس نے باجوہ صاحب کی، جنرل عاصم باجوہ صاحب کی کمپنیز کے بارے میں ذکر کیا، اور اس میں اس نے جو امریکہ میں جو کمپنیز تھیں، اور پھر جو دبئی میں نام لیا، امریکہ کی کمپنیز کا نام لیا، اور پھر اگر وہ آپ پوری ویڈیو سنیں جو کہ بعد میں ہم نے سنی، تو اس میں پاکستانی کسی کمپنی کا ذکر نہیں تھا، کسی بھی ایسی کمپنی کا ذکر نہیں تھا جو کہ SCCP میں رجسٹرڈ تھی۔ تو لیکن ARY نے انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک تو میرے کولیگ ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میری سیل میں فخر دورانی کا نام لیا، انہوں نے ارسلان حجازی، جو ظفر حجازی جو پہلے SCCP کے چیئرمین تھے، ان کا بیٹا ارسلان حجازی، ان کا نام لیا، وہ تو چلیں آفیشل ہیں، تو ان لوگوں کا نام لکھا، ایک اور SCCP کے افسر کا، ان کی بھی تصویریں لگا کے انہوں نے اس طرح کی پکچر مطلب ہے کہ دکھائی کہ وہ جو میجر صاحب نے جو پروگرام کیا، انہوں نے جو انفارمیشن دی، ایک تو یہ کہ وہ انفارمیشن یہاں سے لیک ہوئی
مطلب ہے کہ SCCP سے لی گئی اور پھر یہ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی وہاں پہ، اور پھر اس میں را کا بھی نام لیا گیا کہ را بھی انوالو ہے، تو انڈیا تو انوالو ہو ہی گیا، اور پھر مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کیا اور جن کی تصویریں دکھائی گئی، ان کو لنک کر دیا گیا اس سارے کھیل سے جو کہ انڈیا نے کھیلا تھا۔ تو پھر دیکھیں یہ بڑا، اور اس میں جنگ گروپ کی بار بار جنگ گروپ، اور یاد ہوگا آپ کو کہ جنگ گروپ کے بارے میں تو خیر یہ پہلے بھی بہت سے انہوں نے پروگرامز کیے، بہت کچھ ہوتا رہا اور بڑا عرصہ تک چلتے رہے۔ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جنگ گروپ نے برٹن میں جا کے کیس کیا اور وہ کیس جیتا، اور تقریباً میرا ہے کوئی 40-50 کروڑ روپیہ ڈیمیجز ان کو ہوئے، اور وہ پے نہیں کر سکے تو ان کو اپنی ARY کو ختم کر کے تو ایک نئے نام سے ان کو وہاں پہ ٹیلی ویژن چینل کھولنا پڑا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کیس میں پھر یہ ہوا کہ جس وقت یہ حالات چل پڑے اس طرف، تو میں نے ظاہر ہے ہمیں بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تو میری فخر درانی سے میں نے بات کی، تو میں نے فخر سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا۔ تو فخر صاحب نے صرف فخر درانی کا اتنا کردار تھا کہ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں، احمد درانی جن کی وہ سٹوری تھی وہ امریکہ میں بیسڈ ہیں، آج کل کسی کورس میں گئے ہوئے ہیں، ان کا جنگ گروپ سے کوئی تعلق نہیں، اور پچھلے 2-3 سال سے وہ ظاہر ہے وہ چھوڑ چکے ہیں جنگ گروپ کو۔ تو لیکن جرنلسٹ کا آپس میں ظاہر ہے آپ کولیگ بھی رہے ہوتے ہیں، کولیگ نہ بھی ہوں تو صحافیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صرف یہ کہا، مجھے فخر درانی نے بتایا کہ ایک دن ان کو احمد درانی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے کچھ کمپنیز کے بارے میں جو جنرل باجوہ صاحب کی کمپنیز رجسٹرڈ ہیں یہاں SCCP کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے بس لیگل پروسیس ہے، تو انہی کی کوئی اور جو اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے نورانی صاحب، تو انہی کی کوئی کولیگ تھیں، خاتون تھیں، تو وہ بیسیکلی SCCP گئی، تو ان کو وہاں سے کوئی فارم ہوتا ہے میرے خیال ہے جو انفارمیشن پبلک انفارمیشن ہی ہوتی ہے، اور پبلک انفارمیشن کو آپ جب لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی چالان فارم فل کر کے دینا ہوتا ہے اور پھر آپ کو انفارمیشن ملتی ہے۔ اچھا، ان کا بس صرف اتنا رول تھا کہ انہوں نے وہاں پہ میڈیا سیکشن کے انہی گوندل صاحب کو جو ناردرن ایریاز میں گھومنے چلے گئے تھے، ان گوندل صاحب کو فون کیا جن گوندل صاحب کا تعلق میڈیا سیکشن سے ہے کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنی ہے وہ انفارمیشن جو لیگل طریقے سے لی جائے گی اور جو انفارمیشن لینا بھی لیگل ہے، دیر از نو انلیگیلٹی انوالوڈ ان اٹ۔ سو وہ صرف جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں اتنا انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، اور اس کے بعد اس فخر درانی صاحب کا اس پورے ایپیسوڈ میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اچھا، اس کو لیکن انہوں نے پہلے الزام لگا دیا، اور پھر موسٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 25 کو اس میجر نے، جو انڈین میجر تھا، اس نے وہ بات چلائی جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ جی فخر درانی اور پتہ نہیں ارسلان حجازی اور ان سب نے مل کے تو یہ انفارمیشن لیک ہوئی اور انڈیا پہنچ گئی، اور را اور سب کچھ جو سب کچھ کہا گیا۔ 25 جولائی کی یہ بات تھی، اس کے ویڈیو میں کوئی ذکر نہیں تھا ایک بھی کسی کمپنی کا جو SCCP کا پاکستان میں جو رجسٹر تھی باجوہ صاحب کی یا ان کی فیملی کی، ایک بھی کسی کمپنی کا ذکر نہیں تھا۔ سو پہلا تو جھوٹ یہ ہے کہ جی اس میں۔ اچھا، پھر یہ ہوا 25 جولائی کے یہ جو فخر درانی نے جو کانٹیکٹ کیا SCCP میں، وہ انہوں نے 25 کو نہیں کیا بلکہ وہ 28 جولائی، اس ویڈیو کے 3 دن کے بعد ان کا کانٹیکٹ ہوا، اور اس سے پہلے یہ انفارمیشن مجھے بتایا یہ گیا کہ سوشل میڈیا پہ ویسے آ چکی تھی۔ اچھا ہم اس طرف نہیں جاتے اب۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اب دیکھیں کہ ایک تو پھر ایک منسٹر صاحب آگے، ان کو بار بار پروگرام میں بلایا جاتا ہے، اور پھر یہی کہ جنگ گروپ اور درانی اور یہ اور وہ سارے، اور پھر وہی انڈین کنیکشن اور سب سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ تو اب ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فخر درانی صاحب آج ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، مطلب ہے کہ اس کیس کے ساتھ، اور وہ سارا فیکٹس کی کس طرح جھوٹ بولا گیا ان کے خلاف، اور پورے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے تو یہ پروپیگنڈا چلایا گیا کہ یہ ہے اور یہ اس طرح ہے اور یہ اس طرح ہے، اور وہ اب کورٹ کے سامنے مسئلہ چلا گیا، اور آپ دیکھ لیں گے
اور آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ارسلان حجازی کے کیس میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ آبزرو کر چکی ہے تو کہ یہ تو ساری انفارمیشن ویسے ہی پبلک تھی، تو اس میں انلیگیلٹی کہاں پہ تھی؟ یہ تو ویسے ہی سب لوگوں کو مل جانی چاہیے انفارمیشن، سب کمپنیز کی سب کے سامنے آ جانی چاہیے۔ اچھا، یہ تو اس حد تک پارٹ ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ یہ جو ہمارے فخر درانی صاحب ہیں، ان کا صدرن پنجاب سے تعلق ہے، لیا وغیرہ سے دور، ظاہر ہے یہاں سے کافی دور رہتے ہیں، تو ان کی فیملی وہاں پہ ہے، تو اسی حالات میں وہاں پہ تھے، اور یہ بڑے ڈپریسڈ ہیں ویسے اس پورے ایپیسوڈ کے دوران۔ تو اینی ہاؤ وہ وہاں پہ تھے، ان کو بچوں سے ملنا تھا۔ تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ اے آر وائی کے اوپر انفارچونیٹلی ایک اور پروگرام چلا، اور وہ پروگرام چلا اس میجر نے، جو انڈین میجر ہے، اس نے بعد میں پھر ایک اور اپنی ویڈیو پروگرام کیا، اور اس ویڈیو پروگرام میں اس نے بکواس یہ کی کہ پاکستان سے تو انفارمیشن لینا کوئی مقصد نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو یہ انفارمیشن پاکستان سے نکلوائی تھی، اور 20,000 50,000 آپ دے کے تو آپ یہ انفارمیشن نکلوا لیں۔ اور اس نے ایک انتہائی بیہودہ بات بھی پاکستانیوں کے بارے میں کی تھی، جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اینی ہاؤ اس انفارمیشن کو لے کے، جو کہ اس انفارمیشن کو انڈورس نہیں کرتی، چونکہ جو اس نے پہلے والی اپنی ویڈیو میں بات کی تھی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں کسی بھی باجوہ صاحب کی فیملی کے پاکستان کی کمپنی کا کوئی ذکر نہیں تھا، مینشنڈ ہی نہیں تھا، پاکستان کا مینشنڈ ہی نہیں تھا، لفظ ہی نہیں مینشن تھا اس کمپنی سے کے حوالے سے۔ تو اس اپنی دوسری ویڈیو میں جو انہوں نے یہ جب بات کر دی کہ جی ہاں تو میں نے تو وہیں سے منگوائی تھی، تو اس کے اوپر پھر دوبارہ سے اے آر وائی میں بات، پھر انہوں نے اٹھا لی بات، تصویریں لگا دی فخر درانی کی، تصویر لگا دی ارسلان حجازی کی، تصویر لگا دی ایک اور جو ہیں وہ ایس سی سی پی کے ایک سینئر آفیسر کی، اور پھر کہا یہی والی بات کہ یہ میجر تو، یعنی ہم جو بات پہلے کر رہے تھے وہ آ گئی، اب دیکھیں اس میں کیا ہو گیا کہ اب تو وہ بات کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 20 اور 50,000 روپیہ دے کے تو یہ انفارمیشن نکلوائی۔ تو یہ جب بات ہوئی تو اس وقت فخر درانی اپنے گاؤں میں تھے، تو فخر درانی جب واپس آیا تو میری ویسے جب ان سے بات ہوئی تو ہی واز ویری ڈپریسڈ، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہماری تصویریں چلائی گئیں، پہلے بھی چلیں پروپیگنڈا تھا، وہ ہم نے بڑی مشکل سے جو بھی ہے برداشت کر رہے تھے، اب جب الزام یہ لگا دیا، اور وہ میجر جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ میجر 20-50,000 کی بات کر کے، اور اس کو اٹھا لیا ہمارے میڈیا چینل نے، اور اس کے اوپر جب یہ غداری والی، تو کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی، ظاہر ہے گاؤں میں رہنے والا بندہ ہے، لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈے سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ تو مجھے درانی نے کہا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جی میں خودکشی کر لوں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو فیکٹس میں نے آپ کو بتائے سارے کے سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، کوئی لینا دینا اس میں نہیں تھا۔ اگر نورانی کی سٹوری غلط بھی تھی، فرض کریں جو بھی اس میں مسئلہ تھا، اس نے وہ انفارمیشن لینے میں اس حد تک فیسیلیٹیشن کی کہ وہ جو گوندل صاحب تھے، جو ایس سی سی پی کے آفیسر، ان کو صرف ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، جو کہ ان کا کام تھا، بینگ میڈیا آفیشل، جو ہے میڈیا سے ڈیلنگ کرنے والے آفیشل جو وہاں پہ تھے۔ تو اگر جو بھی تھا تو اس سے نہ آگے نہ پیچھے کوئی اس کا رول نہیں تھا۔ مجھے آپ بتائیں، تو میں نے درانی کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کوئی بیوقوف آدمی ہو کہ آپ کیوں خودکشی کرو گے؟ ایک جھوٹا الزام ہے سارا کچھ۔ تو کہتا ہے کہ یہ برڈن جو ہے، یہ برڈن آپ نہیں لے سکتے، یہ جو غداری والا، اور پھر یہ کہ جی 30,000 اور 50,000 لے کے، اتنا پیسہ لے کے 30,000 50,000 وچ ہیز نو ویلیو، آپ نے انڈیا کو انفارمیشن دے دی، آپ نے را کو انفارمیشن دے دی۔ تو خیر اینی ہاؤ، وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر جب مجھے خیال آیا تو مجھے کسی نے کوئی واٹس ایپ میسیج کیا جس پہ کہ ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھا تھا، تو جس سے کہتا ہے میں ایک دم سے مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، میرے لیے شاید یہ چیز بھیجی کہ نہیں یہ تم غلط سوچ رہے ہو۔ تو اس نے اپنا ظاہر ہے پھر الحمدللہ تو اس نے ایسا کام نہیں کیا جو کہ اگر اللہ نہ کرے میں نے اسے کہا کہ تم نے کیا بھی ہوتا تو خودکشی کرنا تو یہ تو حرام ہے، یہ تو آپ اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو دیکھیں کس قسم کا رول ہے، تو وہاں پہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو میرا ایک کولیگ یہ بھی کہہ رہا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ یار درانی یہ بتاؤ، وہ میر صاحب کی بات کر رہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کے اوپر کتنے فتوے ایسے نہیں لگائے گئے،
لگاتار لگائے گئے، اتنے لگائے گئے جس کے کوئی انتہا نہیں. انہوں نے کہا ان کا کوئی جگرا نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اچھا وہ یہ چیز بھی انشاءاللہ وہ یہ جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ایلیگیشن جو سیکنڈ پارٹ آف ایلیگیشن ہے، یہ والی بات کہ جی یہ الگ اس کے اوپر دورانی کا انٹینشن ہے کو کیس کرے گا. اور اچھا ایک اور بات، اس کا کچھ پارٹ فخر درانی صاحب کے مطابق لنڈن میں چلا ہے، جو بھی چینل ہے آج کل وہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ کہہ رہا ہے میں پروسیڈ کر رہا ہوں. آلریڈی لائر اس نے ایک لائر کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے تو وہاں پہ پروسیڈنگ سٹارٹ کر رہا ہے کہ جی یہ کیا کچھ کہا گیا، کیونکہ یہاں تو کچھ نہیں ہوگا تو وہاں کم از کم کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی ہوا تھا. تو میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم یہ بڑا رسپانسبلٹی والا کام ہوتا ہے جرنلزم کا. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس قسم کی بات کریں. میں ارسلان حجازی جس کے بارے میں کہا گیا، میں ارسلان حجازی کو جانتا ہوں، ہمارے پاس کبھی کبھی آتا ہے. میں ظفر حجازی صاحب کو ملا ہوا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. دیکھیں مجھے نہیں پتا کس قسم کا اس نے انفارمیشن کس کے لیے نکالی ہوگی، وہ جو بھی ہے 2-3 کمپنیز کی ہو سکتا ہے اس کو بھی نورانی نے کہا ہو اور اس نے بھی کوئی تھوڑا سا اس طرح کرنے کی کوشش کی ہو. لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ارسلان حجازی اور ظفر حجازی کی وجہ سے انہوں نے پی ایم ایل این کو کہا کہ یہ بھی اس سازش میں شامل تھے. سازش تو ایک دم بنا دی جاتی ہے نا، کانسپریسی. بالکل یہ لوگ محب الوطن پاکستانی ہیں، مجھے کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور اگر کسی کو ہے، کیونکہ کامران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے انڈیکیشن دی تھی کہ کریک ڈاؤن ہوگا، کریں کریک ڈاؤن وتھ کنکریٹ انفارمیشن. آئیں لوگوں کے اوپر فتوے مت لگائیں، اس طرح مت کریں. جو انفارمیشن ہے وہ لا کے کنفرنٹ کریں، اور جس نے جہاں پہ وائلیشن کی اور اگر ثبوت ہے کسی کے متعلق بھی ثبوت ہے کہ اس نے را کو اپروچ کیا، اس نے انڈیا کو اپروچ کیا، اس نے اس انڈین گندے میجر سے اپروچ کیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے روزانہ پاکستان کے اگینسٹ، اور ہم اس پروپیگنڈے کو لے کے خرید کے تو ہم نے اپنے ہی لوگوں کو غدار کہنا شروع کر دیا. اور یعنی کون استعمال ہو گیا، مطلب ہم نہیں، دیکھیں ہم اتنے انوسنٹ ہیں، یا بیوقوف ہیں، واٹ ایور جو بھی کہہ لیں، کہ ہم وی ہیو مور ٹرسٹ. انفارچونیٹلی ہم نے اس میجر ریٹائرڈ جو بھی میجر ہے ان کا انڈین، اس کے اوپر ہم نے ٹرسٹ کر کے تو اپنے لوگوں کو ہم نے اس طرح کے فتویٰ بازی شروع کر دی. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جرنلزم سے بچائے، اور جب اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ آئیں، اس طرح کے الزامات ہمیں نہیں لگانے چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.